سورہ لقمان آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات پڑھ رہے تھے کہ لقمان نے اپنے اولادوں کو کیا تلقین کی، جو آگے پھر آیت نمبر 16 سے کنٹینیو ہوگا کہ یا بنیا، اے میرے بچوں، انہا ان تک مثقال حبہ، بے شک اگر ہے برابر دانے کے بھی، من خردل، کوئی رائی کے بھی دانے کے برابر کوئی نیکی ہے یا برائی ہے، فتکن فی صخرہ، اور اگر وہ نیکی ہو یا برائی ہو وہ چھپی ہوئی ہو کسی چٹان میں بھی، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں یا زمین میں، کہیں پر ایک دانے ایک ذرے برابر بھی کوئی بھی عمل موجود ہو، یأتی بہا، وہ اللہ تعالیٰ لے آئیں گے، یاتی بہ اللہ، ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے باریک بین باخبر ہیں۔ دیکھیں، اس آیت کو ہم برائی کے بھی سینس میں لے سکتے ہیں اور اچھائی کے، کہ انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا، جو کہ آپ نے پچھلی بھی آیت میں پڑھا کہ انسان اگر شکر کرتا ہے، قدر کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے، اور اگر وہ کفر بھی کرتا ہے تو یقیناً اس کا وبال اسی کی ہی ذات پر ہوگا۔ اسی بات کو اگر ہم یہاں پر لا کے رکھ دیں کہ لقمان نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ کوئی برائی چھپی نہیں رہ سکتی اور کوئی نیکی ایسی نہیں جس کا ریوارڈ نہ ہو۔ آپ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ اگر برائی ہے تو معافی مانگ لو، اور اگر اچھائی ہے، اور اگر تمہیں کوئی کریڈٹ نہیں ملتا دنیا والوں سے، اور اگر کوئی تمہیں نہیں سمجھ پاتا تمہاری نیکی کو، تو اللہ کے حوالے کیا کرو، کیونکہ وہ اللہ ہیں جو باریک بین باخبر ہیں۔ اسی کے ہی ساتھ اور دیکھیں کیا ہے بات کہ یا بنیا، اے میرے بچوں، اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم رکھنا۔ ہمارے ہاں آج کا مسلمان جب کہا جائے کہ قرآن میں مکمل باتیں ہیں تو سب سے پہلے وہ بڑا ہی چڑھ کر کہتا ہے صلاۃ کہاں لکھی ہے، صلاۃ کہاں لکھی ہے، جبکہ آیت نمبر 125 سورہ بقرہ میں کلیئر مینشن ہے کہ تم مقام ابراہیم سے اس کے فارمیٹ کو لے لو، لیکن انسان اس کو تسلی نہیں ہوتی اس آیت سے، اور جبکہ اس کا ایک اور جواب بھی یہ ہے کہ صلاۃ صدا سے ہے، اس لیے اس کے لیے سوال ہی نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیں قرآن کو بہت تحمل سے پڑھتے چلے جائیں کہ شروع سے صلاۃ قائم ہے زمین پر، لیکن اسی لیے آپ دیکھیں اس کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا کہ صلاۃ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی اپنے بچوں کو یہی تلقین کی، انہوں نے کہا کہ میرے بچوں، صلاۃ کو قائم رکھنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، حکم دینا معروف کے ساتھ، یعنی ہر دور میں اللہ کی کتاب زمین پر ایگزسٹ رہتی ہے، جبھی تو نبی آتے ہیں اور پچھلی کتاب کو تصدیق کرتے ہیں اپنی فریش وحی کے ساتھ۔ یعنی جب کبھی نبیوں کو جو وحی کی گئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس میری باتوں کو آنکھیں بند کر کر مان لو، یا میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر وحی ہو رہی ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ تم سن لو اور مان لو، بلکہ ہر نبی نے پچھلی کتاب کو، جو کہ کتاب مانی جاتی تھی زمین پر، اسی کو ہی تصدیق کی۔ بالکل اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھلی کتابوں کو تصدیق کی اور کہا مصدقا لما بین یدیہ مصدقا لما معکم، کہ تم میری اس قرآن کی وحی کو اپنی پچھلی کتابوں سے تصدیق کر لو۔ لیکن اگر کوئی اپنی الہامی کتاب کو بھول گیا ہے اور وہ تصدیق بھی نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے نہیں بس آپ لوگ جھوٹے ہیں، تو اس کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پر گامزن رہے، اسی طرح مجھ کو اور آپ کو بھی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور دشمنوں پر گہری نظر رکھنی ہے کہ کون ہے جو ہمیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے، جبکہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن موجود ہے۔ تو دیکھیں کہ لقمان نے کہا کہ صلاۃ قائم رکھنا، حکم دینا معروف کے ساتھ اور روکنا منکرات سے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کرنا ان باتوں پر یا ان تکلیفوں پر جو پہنچتی ہے تم کو اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی راہ میں۔
اگر آپ کانٹیکسٹ سے دیکھیں تو جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بچوں کو حکم دیا تو اس کے ساتھ آیت بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے کہ ان معاملات میں جب بھی کوئی مشکل آئے تو وصبر، صبر سے کام لینا، جمے رہنا، سٹیبل رہنا۔ صبر کے بھی یہی 2-3 معنی ہیں، برداشت کرنا اللہ کی راہ میں جو تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان ذالک من عزم الامور، اللہ تعالیٰ ہمیں انسپریشن دے رہے ہیں کہ بے شک یہ باتیں بڑی ہمت والے معاملوں میں سے ہے۔ یہ ہمت والی باتیں ہیں کہ آپ اللہ کی کتاب لوگوں کو بتائیں اور لوگ آپ کو جھوٹا کہیں، لیکن آپ اپنے کام پر جاری و ساری رہیں۔ اور لقمان نے اپنے بچوں کو کیا کہا کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، مت پھلانا اپنے گالوں کو لوگوں کے لیے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ گال کو پھلانا لوگوں کے سامنے، وہ نہیں ایک معتبر انداز میں بندہ بڑا ہی اپنے ایٹیٹیوڈ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور ہنستا بھی نہیں، بولتا بھی نہیں، کوئی بات بھی کر رہا ہو تو اس کو پلٹ کر نہیں دیکھتا، اسمائلنگ فیس نہیں رکھتا۔ تو ایسے گال پھلا کر بیٹھنا آپ دیکھیں ہمیں قرآن سے مل رہا ہے کہ یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، دوسری بات بتائی گئی زمین پر بہت اکڑ کر مت چلنا۔ ان اللہ لا یحب، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں کل مختال فخور، جو بہت ہی خود پسند ہو، بہت ہی فخر کرنے والا ہو، یعنی اس کو صرف اپنا آپ پسند آتا ہو، خود پسند ہو، اور بہت ہی فخر ہو اس کے اندر کہ جو میں ہوں وہ کوئی بھی نہیں۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور کہا کہ بہت بیلنس آپ کی چال ہونی چاہیے۔ دیکھیں بیلنس چال کا مطلب اگر آپ سچ مچ کا لے لیں کہ سلو واکنگ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اعتدال اختیار کرو اپنی چال میں، یعنی یہ آپ کو اللہ نے خود ہی وزڈم دی ہے، اس کی عقل دی ہوئی ہے کہ چال کا اعتدال بامحاورہ بھی جاتا ہے کہ ہر معاملے میں بہت ہائپر نہیں ہونا، بہت فار گرانٹیڈ بھی نہیں سب کو لینا، آپ کی بھی ایک عزت ہے، اور آپ کو کہاں پر معاف کرنا ہے اور کہاں پر آپ کو بدلہ لینا ہے اور کہاں پر آپ کو ظالموں سے نمٹنا ہے اور کہاں پر آپ کو حق بات کہنی ہے، اس کو بھی چال کا اعتدال کہتے ہیں۔ بیلنس کے ساتھ اپنی زندگی کو جاری و ساری رکھنا۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھنا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ انسان گلے پھاڑ پھاڑ کر لوگوں کو جو ڈراتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں جتنا چیخوں گا اتنا لوگ ڈر جائیں گے، تو ایسا ہے نہیں، اور اللہ کو بڑا ناپسند ہے اتنا زور زور سے آواز میں بات کرنا، گالیاں بکنا اور بھی بہت سی حرکتیں کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایگزامپل دیتے ہوئے کہ ان انکر الاصوات، بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ جو انسان منہ پھاڑ پھاڑ کر، گلے پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرتا ہے، چاہے لڑنے میں چاہے عام حالات میں، اللہ کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گدھے کا طریقہ بتا دیا، جبکہ اللہ ہی نے اس گدھے کو پیدا کیا، اس کا سٹائل اللہ ہی کے حکم سے ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ جانور ہے، اس کا حساب کتاب نہیں ہونا ہے، اس کی کوئی ایسے گھر اور فیملی اور بزنس نہیں ہے، وہ ایک جانور ہے اور ہم ایک انسان ہیں، اور اللہ ہم سے اس طرح کی آواز کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اسی کے ہی ساتھ اللہ فرماتے ہیں الم ترو، کیا تمہیں یہ بھی دکھائی نہیں دیتا؟ کیونکہ آپ نے دیکھا پچھلی آیت میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ کیا ہے اللہ کی شان، اب پھر آپ کو بتائی جا رہی ہے لقمان کی نصیحتوں کے بعد کہ دیکھو، تم خود دیکھو اللہ کی شان کو کہ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ یہ کہ اللہ نے مسخر کیا، تابع کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی گئی، اور اللہ فرماتے ہیں
کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ، اور کمپلیٹ کی اس اللہ نے تم پر اپنی نعمتوں کو، ظاہرتوں و باطنہ، ظاہرہ بھی جو تمہیں نظر آتی ہے اور باطنی اعتبار میں بھی آپ دیکھو کہ کیا کچھ اندر رکھا گیا ہے اللہ کی نعمتوں میں، پہاڑوں میں، آسمانوں میں، کتنی چیزوں میں آپ دیکھیں، جو کچھ بھی ہے ہر چیز میں تمہارے لیے ظاہر اور باطن ہر طرف تمہارے فائدے ہی فائدے ہیں. اور اب بہت ہی پیاری بات آ گئی، وَمِنَ النَّاسِ، یہ ساری اللہ کی تم نعمتیں دیکھتے ہو، لیکن لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں مَن یُجادِلُ فِی اللہ، جو لڑنے لگ جاتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر علم کے. یعنی اے لوگوں، اتنا حق مارتے ہو، اتنے ناقدرے ہو کہ اللہ کی اتنی شان، اتنی نعمتیں، سب کچھ تم اپنے لیے سمجھتے ہو، لیکن اللہ کی کتاب پڑھتے نہیں اور لڑنے لگ جاتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں بغیر علم کے. یعنی تھوڑی سی علم حاصل کی، تھوڑا بہت باتیں پتہ چلی اور ہم نے سمجھا کہ ہم سب سے بڑے علامہ ہیں، اور ہمارے فخر کا یہ عالم ہے کہ جو بات آپ نے نہیں سنی، جو بات میں نے نہیں سنی، اس کو ہم ایسے ڈینائی کرتے ہیں کہ جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں ہوتی. یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم کہتے ہیں میں نے تو کبھی نہیں سنا، ہم نے تو کبھی اپنے باپ داداؤں میں بھی نہیں سنا. ہم ایک دوسرے کو مددگار کے طور پر بلا کر کہتے ہیں آپ نے سنی ہے، یہ جو بات بتا رہی ہے آپ نے سنی ہے. تو اگر آپ نے نہیں سنی، اگر آپ کے اطراف نے نہیں سنی، اور اگر ایک سامنے والا آپ کو اللہ کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے تو تب بھی آپ جھگڑیں گے، تو پھر اس کا انجام بہت برا ہے. اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر علم کے، ولا ہدا، اور نہ ہی ان کے پاس ہدایت کی باتوں کا علم ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی روشن کتاب کا کوئی علم ہے. اور آپ دیکھیں کہ آگے بات کلیئر ہو گئی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ایسے لوگوں سے، ایسے لڑنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، دیکھیں بات آ گئی کلیئر کہ لڑنے بیٹھ جاتے ہو، اتنے ہائپر ہو جاتے ہو، اتنے شارٹ ٹیمپر رکھتے ہو کہ بس جو تم نے نہیں سنی وہ کوئی نہ بتائے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جب انزل اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، انزل اللہ کا معنی ہوتا ہے وحی جو اللہ نے نازل کی. انہیں جب اس وحی کی طرف بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اتبعوا، اتباع کرو، فالو کرو، قالوا، تو وہ ٹکا سا جواب دے دیتے ہیں، کہتے ہیں بل نتبع، وہ کہتے ہیں ہم تو فالو کریں گے، ہم تو اتباع کریں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جو پایا ہم نے جس راستے پر ہمارے باپ داداؤں کو. باپ دادا میں آپ ہمارے علماء لے آئیں، ہمارے بڑے لے آئیں، ہر طرح کی ٹرمنالوجی سوٹ کرے گی کہ وہ کہیں گے کہ جو ہمارے بڑے کرتے ہیں ہم تو وہی کریں گے. سوچئے، دوبارہ اس آیت کو دیکھیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو جو نازل کی اللہ نے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اتباع کریں گے اس راستے کی جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے باپ داداؤں کو پایا. اس پر آگے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہتے ہیں، اولو کان الشیطان، اگرچہ کہ ہے شیطان، یدعوہم الی عذاب السعیر، اگر تمہارے بڑوں کو شیطان نے بلایا ہے، اگرچہ کہ ہے شیطان، وہ بلاتا ہے ان کو دوزخ کی عذاب کی طرف، تب بھی تم انہی بڑوں کے کہنا مانو گے. سوچئے، یہ اللہ کا جواب ہے، میرا جواب نہیں ہے، اس لیے مجھ سے کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر میرے اور آپ کے بڑے بھی، یقیناً ہم بھی تو کسی کے بڑے ہیں نا، یہ میسج ہماری اولادوں کو بھی تو ہم پہنچا رہے ہیں، اس لیے ناراض ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں. ہم بھی کسی کے بڑے ہیں، ہمارے بھی کوئی بڑے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں بلائے گا ان کو نہیں مانا جائے گا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں
کہ بڑوں کی عزت تو یقیناً ہونی چاہیے. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انسانیت کو سکھایا گیا، کس طرح سے سوشل آداب آپ کو بتائے گئے، لیکن پھر بات آ کر وہیں رک گئی کہ اگر کوئی اللہ کے خلاف جائے گا تو اگرچہ کہ وہ تمہیں آگ کی طرف بھی بلا رہا ہو تو تم کیا اس کے راستے کی اتباع کرو گے؟ تو سوچئے کہ جب ایک شخص اللہ کی کتاب کے مطابق یہ کہہ سکتا ہے، جب اللہ کے خلاف جا سکتا ہے اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کی اتباع کریں گے، تو پھر ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کے راستے کی اتباع کریں گے، اور جو ہم اللہ کی کتاب میں پائیں گے ہم تو اسی راستے کی اتباع کریں گے. یعنی اللہ کرے کہ آپ میری بات کا مطلب سمجھ سکتے ہوں کہ جب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے راستے کی اتباع کریں گے تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کی کتاب کی اتباع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر.